اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو جو میری پہلی ویڈیو تھی اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ گئے ہیں، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھ گئے ہیں، چاہے ہاتھ کھول کے پڑھ گئے ہیں، چاہے انہوں نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھے ہیں۔ یہ اب جو ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کیسے نماز پڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر میں ایک اہل تشیع کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ میں اہل تشیع کے اوپر ہی مروں۔ اگر یہ نظریہ رکھا جائے تو پھر کافر جو ہے وہ کافر کے گھر پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عادل ہے، وہ عدل کرے گی۔ اگر کافر ہے، وہ کسی کافر کے گھر پیدا ہوا ہے، جب اس میں عقل آ جاتی ہے تو وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور تحقیق کرے کہ کون سا مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے، کون سا مذہب جو ہے وہ غلط ہے۔ ایک میرے بھائی جو ہے اہل سنت جماعت کے تھے، وہ باتیں ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہیں گے کہ بھائی میں تو اہل سنت کے گھر پیدا ہوا تھا تو میں سنی ہوں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات شیعہ کے گھر میں پیدا کرتا تو میں شیعہ ہو جاتا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل تشیع مذہب جو ہے حق کے اوپر ہے، تو بھائی پھر تو ایک چیز پوری دنیا کا نظام ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ کافر کہے گا کہ میں کافر کے گھر پیدا ہوا اس لیے میں کافر بنا رہا، بدھا کہے گا کہ میں بدھ کے گھر پیدا ہوا میں بدھا بنا رہے گا، کرسچن کہے گا کہ میں کرسچن کے گھر پیدا ہوا میں کرسچن بنا رہا۔ تو یہ تو بالکل نظریہ ہی غلط ہے۔ قرآن پاک جب پڑھیں گے، جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، ان سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بار بار یہی ذکر ہوا ہے کہ دلائل سے جو ہے نا میرے اوپر ایمان لاؤ، تحقیق کر کے میرے اوپر ایمان لاؤ، علم حاصل کرو۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے عقل کے دروازے کھول دیتی ہے، اور پھر اس کو لازمی بات ہے جب سائنس، اگر ایک بندہ ہے کافر ہے، وہ سائنس کے اوپر اتنے وہ تحقیق کر رہا ہے تو اس کو موت پڑتی ہے۔ اگر وہ اسلام کے اوپر بھی تحقیق کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پوچھے گی نا، ہاں بھائی تم نے ایٹم بم تو بنایا ہے، کیا تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ کون ہے وہ ذات جس نے دنیا کو خلق کیا، اور باقی جتنے نبی آئے آخری نبی کو اس کے بارے میں تمہیں تحقیق کرنی تھی نا۔ تو یہ آپ بات ذہن سے نکال دیں کہ بھائی میں اہل سنت جماعت کے گھر پیدا ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ یا اللہ میں تو اہل سنت جماعت کے گھر پیدا ہوا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اہل تشیع کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، یہ ہمارا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی منظور نہیں کرے گی۔ تو ہمیں تحقیق ضرور کرنی چاہیے اور حق کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، اور جب ہم حق کا راستہ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہماری مدد کرے گی۔ جو بھی نان مسلم کوشش کرتا ہے حق کا راستہ تلاش کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کرتی ہے، اور آج لاکھوں کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو ہم جو مسلمان ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تحقیق کریں اور مذہب حقہ کو پہچانیں۔ اب جتنی بھی باتیں پیچھے گزر چکی ہیں وہ میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے دکھائی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معصوم نبی ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، ان کا حکم ہر لحاظ میں ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیں، دو رستے آ جاتے ہیں۔ ایک رستہ جو ہے مثلا ہم اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام جو ہے ان کا حق بنتا تھا خلیفہ بننا۔ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں جی وہ حضرت بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں۔ اب ہم نے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کس کے بارے میں کیا کیا حدیث بیان کی ہے، اور کس کو کہاں کا کیا کیا حکم دیا ہے۔ اگر اس حکم پہ حضرت بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے بالکل آنکھیں بند کر کے عمل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، اسلام کی مخالفت نہیں کی، تو بھائی پھر وہ بالکل یعنی کہ انہوں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی، تو پھر ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو مانیں۔ اگر آپ کی کتابیں یہ بتاتی ہوں ہمیں کہ
ان لوگوں نے اسلام کے خلاف بھی کام کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حکم بھی نہیں مانے، تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اور وہ شخصیت تلاش کرنی پڑے گی جس نے ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حکم مانا اور ان کے حکم کی تعمیل کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اپنی زندگی گزاری۔ دیکھیں یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ ہر نیک، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی یہ دیکھیں اصول ہے، دنیا کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی یہ اصول ہے کہ متقی اور پرہیزگار بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب ہم نے ان حضرات میں سے مثلا حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علیہ السلام سے ہم نے دیکھنا کہ بھائی کون ان میں سے زیادہ متقی تھا، کون ان میں سے زیادہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق اس نے زندگی گزاری، کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہمیشہ خیال رکھا، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد اسلام کی خاطر قربان کی۔ تو جب ہم ان سب حضرات کے واقعات پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے حضرت علیہ السلام ہمیشہ صف اول میں نظر آئیں گے۔ پہلے تو دیکھیں نا کہ حضرت بکر صدیق جو تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، یہ اسلام سے پہلے ان کا کیا مذہب تھا؟ کیا یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کسی کے اوپر ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے یہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ تو کنفرم بات ہے نا کہ وہاں جو تھے وہ کافر تھے، یہ سب کافر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہوئے۔ اور حضرت علیہ السلام کی آپ جو ہیں ان کی تاریخ پڑھیں تو بھائی آپ کی کتابیں، آپ کے اہل سنت جماعت علماء سب کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام ہیں ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اب آپ اگر تھوڑا سا اپنے عقل کے اوپر زور ڈالیں تو بھائی کیا وجہ تھی کہ حضرت علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا گیا؟ کیوں پیدا کیا گیا؟ سوال ہے نا، کیوں پیدا کیا گیا، کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو تب آپ کو جو ہے نا یہ باتیں جب آپ اپنے اوپر سوال کریں گے یا کسی علماء سے سوال کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ اور پھر دیکھیں 3 دن خانہ کعبہ کے اندر ان کی والدہ محترمہ اور وہ موجود رہے، حضرت علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی، دودھ نہیں پیا۔ کیا وجہ تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات 3 دن کے بعد آئے، آپ کی والدہ نے کہا بیٹا یہ تو اب آنکھیں بھی نہیں کھولتا، اس نے دودھ بھی نہیں پیا، تو آپ نے فرمایا اماں جان پریشان نہ ہو۔ انہوں نے حضرت علیہ السلام کو اٹھایا، حضرت علیہ السلام نے آنکھیں بھی کھولی، مسکرائے بھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے اپنی زبان ان کے دان مبارک میں دی۔ یہ چیزیں غور کرنے کے لیے ہیں، کیا وجہ تھی؟ تو جس ٹائم ہم حضرت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں صاف فرق ظاہر نظر آئے گا کہ کس نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاری، کس نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اور کن کن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنگ کیا، ان کی سنت کو بدلا۔ تو بھائی یہ دیکھیں جو بھی ہے، اگر حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان انہوں نے سنت رسول کے مطابق کام کیا ہے اور اپنی زندگیاں اسلام کے اوپر قربان کی ہیں، اپنی خواہش نفس کے کوئی کام نہیں کیا، یعنی کہ اسلام لانے کے بعد ہی فرض کر لیں کیونکہ یہ نبی تو تھے نہیں، تو پھر بھائی ہم لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں۔ پھر ہمیں حضرت بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو خلیفہ اول ماننا چاہیے، ہمیں جھگڑا اہل سنت بھائیوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کتابیں پڑھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کروں گا کہ ان لوگوں نے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبدیل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنگ کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا اور آپ کی سنتیں تبدیل کی اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے حکومتیں کی، اسلام کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ تو بھائی پھر خدا را ضد نہ کرے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پھر آپ اپنے ایمان سے فیصلہ کریں کہ کیا آپ واقعی حق کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں یا صرف ضد کی وجہ سے آپ جو ہے ایک غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب میں آپ کو آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا،
اور الحمدللہ اس وقت بہت سے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ اہل تشیع ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، صرف اپنی کتابیں پڑھ کے، سیاستہ کی کتابیں پڑھ کے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ جب انہوں نے پڑھا، پھر جب انہوں نے ان حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے واقعات پڑھے تو ان کو پتہ چلا بھائی یہ تو اہل سنت جماعت جو مذہب ہے یہ تو بالکل ہی قرآن پاک کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کسی بھی اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہیں مانیں گے، یہ آپ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر وہ کہیں جی وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو پھر میں جو واقعات آپ کو بتاؤں گا پھر آپ ان کے سامنے وہ واقعات رکھیں، بھائی پھر یہ بتائیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے تو حضرت عمر نے تو یہ کام کیا ہے، حضرت ابوبکر نے تو یہ کام کیا ہے، حضرت عثمان نے تو یہ کام کیا ہے، تو پھر ہم ان کو کیسے مانیں؟ تو پھر آپ کا جو بھی مولوی ہوگا وہ آپ کو منع کرے گا کہ بھائی تم ان باتوں میں نہ پڑھو، تم شیعہ کے ساتھ بیٹھتے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، وہ آپ کو یہ کہیں گے۔ اچھا بھائی فلم دیکھنے سے تو کافر نہیں ہوتے، شراب پینے سے تو کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، کلبوں جانے میں تو کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، صرف شیعہ سے آپ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جائیں گے اور شیعہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔